شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن تارخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود علیہ الغتہ عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیاوس بیٹا کیباد کا تھا، اور وہ بیٹا منوع چہر بیٹا فریدوں بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت و حشمت و شوکت تھی۔ بس بقوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مٹی کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنا قبضہ و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی اسما کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت اسما کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک کی بعد دیبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور طنابیں اس میں ضرب بفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی جاتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے، اور امیر و حاجت اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمان، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلے ہے۔ نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بچات کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات اور دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام تارخ تھا، اس کے بھائی کا نام آذر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا، جس کا ذکر مختلف تفسیر میں موجود ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیس ازدی سے آذر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس وہ پیش میں تھی کہ فور خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر کسر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان اور پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے کسیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی
کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سراہنے مباشرت سے فراغت پائی۔ اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ حضر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور حضر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، حضر آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بخلاف اور دنوں کے۔ حضر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا اور راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا بھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت شب گزشتہ وہ لڑکا واقع خدا کے باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کی اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس بل سے کہ جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خلاف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بارگی روشن ہوگی، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متوجب ہوتی، اور جب وہاں یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، ترجمہ: اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، بامستاق ساتھ کے قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ بولے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے، مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا بولے، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے، یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہوں یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا کہ آفتاب کو بولے، یہ ہے رب میرا، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: جب دیکھا کہ آفتاب کو بولے، یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے، اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ اس مقام میں اہل تواریخ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے گئے تھے اس وقت ان سے بطور طنز کے کہا تھا کہ تم اس خدا کو مانتے ہو جو اسی کو اپنا معبود مانتے ہو؟ کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے گداؤں
کیونکہ تمہارے قدموں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب، اور میرے خداوند کی یوم کی ذات تغیر سے پاک ہے۔ اور نیز اس واقعے سے جس طرح کہ یہاں پر ہے لازم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے، آخر میں معلوم ہوا خدا تعالیٰ ہے۔ اور حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو خالق لیل و نہار ہے اور رزاق کل کائنات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔